اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے۔ بیس کم کر دیں، سادی آواز کھولیں، ٹھیک ہے۔ باقی پرسکون، خوشگوار، پر لطف زندگی ہر انسان کی، بچے بوڑھے جوان کی یہ خواہش بھی ہے، یہ فطرت بھی ہے، اور دلی دعا ہے کہ اللہ سب کو عطا کرے۔ عربی کی ضرب المثل بھی ہے، مقولہ بھی ہے کہ لا تتحقق الاعمال الا بالاعمال۔ خواہشات صرف چاہے جانے سے پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اور آپ کوشش کریں گے کہ جس نے زندگی بنائی ہے اس سے پوچھیں کہ ہم اس کو جیسے جیسے سمیٹنا چاہتے ہیں یہ بکھرتی جا رہی ہے، پرسکون بنانا چاہتے ہیں یہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، جتنا اس کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ اتنا آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو زندگی کو پاکیزہ کیسے بنائیں، آسان کیسے بنائیں، پرسکون کیسے بنائیں؟ بیس تھوڑی کم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اور آپ کا دلی ارادہ ہوا تو آپ کے آنے والے پل رب انتہائی پرسکون کر دے گا۔ سورۃ النحل میں، جو کہ ایک مکھی کی اس ٹیکنالوجی پہ مبنی زندگی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وجود میں زہر ہے، انتخاب اس کے پھول ہیں، رس کو چوستی ہے، اور اپنے بچوں کو جو غذا دیتی ہے اور بناتی ہے وہ شہد ہوتا ہے، اور دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ مالک اس میں فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات اچھی طرح سن لو، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ طریقہ، یہ دستور زندگی سب کے لیے ہے۔ من عمل صالحا، کہ جو بھی انسان میں پتہ نہیں سمجھا نہیں پا رہا، یہ جو گونج ہے نا اس کو تھوڑی کم کروا دے جو بھی ساتھی۔ جو بھی انسان یہ کرے گا اسے بدلے میں یہ ملے گا۔ کیا کرے گا؟ عمل صالحا، اپنی زندگی کے معمولات کو ایسا بنائے کہ ان کے اندر صلاحیت ہو۔ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اور اس کا استعمال جیسا بنا ہے ویسا کیا جائے۔ سائیکل چلانے کے لیے، بائک چلانے کے لیے اگر کوئی بندہ اسے استعمال کرنے کی بجائے، چلانے کی بجائے سر پہ اٹھا کے چل رہا ہو
تو وہ سائیکل کی عزت نہیں ہے. السلام علیکم. وہ سائیکل کی عزت نہیں ہے, مقام اور مرتبہ نہیں ہے, یہ سمجھا نہیں. گرمیوں میں ہیٹر چلائے, ہیٹر تو کام کر رہا ہے لیکن مشکل ہو جائے گا. سردیوں میں اے سی چلا کے ٹھنڈی ہوا لینے کی تھوڑا معاملہ الٹ ہوگا. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اسے ویسے ہی استعمال کیا جائے. یہ مرد ہے یا عورت, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون کر رہا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو, یہ صاحب ایمان. یہ آپ کی چیز ہے, اس کی گونج کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یہ اچھی لگ رہی, میں کہتا نہیں ہوتا اتنی دفعہ. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان سمجھتے ہیں صاحب ایمان؟ ہر کلمہ پڑھ لینے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا. جو امن میں نہیں ہے وہ ایمان میں نہیں ہے, اور جو ایمان میں نہیں ہے اسے امن ملے ہو نہیں سکتا. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. اللہ یہ جو چاند چڑھا ہے نا اسے امن والا بنا دے, لیکن اس امن کا کوئی فائدہ نہیں جو ایمان پہ کمپرومائز کر کے ہو. تو امن کی زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے ایسی پرسکون, پر لطف, با مزہ, باوقار, من پسند زندگی عطا کریں گے کہ جس کے فائدے ہی فائدے, خیر ہی خیر, بھلائی ہی بھلائی ہے. اور اس کا ہم اسے صلہ بھی دیں گے دنیا میں پاکیزہ زندگی, اور کل قیامت کے دن اس کا اجر ہوگا کہ جس کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے اسے اللہ کی جنتوں سے اور رضامندیوں سے ہم کنار کر دیں گے. اللہ اکبر. اب آئیے کہ کیا کریں کہ میری زندگی میرے ہاتھ میں رہے, جب تک ہے پرسکون رہے. پہلا کام, آپ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں, ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنا سیکھیں, اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ میرا کوئی ہے. جس کا کوئی ہوتا ہے نا اس کی فکریں کم ہو جاتی ہیں, فکریں کم ہو جاتی ہیں. میں اگر یہاں آیا ہوں اور پیچھے والد محترم ہیں تو مجھے پتا ہے کہ سنبھال لیں گے. میں کسی کام پہ گیا ہوا ہوں اور میرے گھر میں انتظام و انصرام کو اچھے طریقے سے کوئی ڈیل کرنے والا ہے تو میں مطمئن ہوں گا. میرے کام میری مرضی سے نہیں ہوتے, ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. تو پھر رب کے اوپر پورا یقین رکھ کے دنیا کو بتایا کرو کہ میرا کوئی ہے. اگر میں بھولتا نہیں تو میں نے اسی ایریے میں سابقہ ایک درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ذہن بنا لیا کرو کہ میں کسی کا ہوں اور میرا کوئی ہے. جتنے انبیاء ہیں جب ان سے بڑے بڑے سرداروں نے پوچھا تمہارا تعارف کیا ہے, کون ہو تم, انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا انی عبداللہ. او بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا کوئی ہے. اس میں وفا بھی ہے, اس میں رشتہ داری بھی ہے, اس میں تعلق کا اظہار بھی ہے, اور اس میں دھمکی بھی ہے. اس میں دھمکی بھی ہے. فیصل آبادیوں کو تو سمجھ آ سکتی. میں ایک سفر پہ تھا, جلدی تھی, پہنچنا تھا, گاڑی آگے آگے راستہ نہیں دے رہی تھی. چمڑیل جھال پہ اسے میں نے ذرا سائڈ پہ کر کے پوچھا پا جی خیر ہے, کہندا تسی پیچھے سکرین تے نہیں ویکھیا کی لکھیا سی, اور سکرین پہ لکھا ہوا تھا الیاسا جٹ. اسے یہ فخر تھا کہ میں الیاس جٹ کا آدمی ہوں, وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, ایک نسبت ہے. جب تو یہ نسبت بنا لے گا کہ انی عبداللہ, تو خان بھی ہے, تو راٹھ بھی ہے, تو چودھری بھی ہے, ان جملوں میں بو ہو سکتی ہے, لیکن انی عبداللہ اس میں عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے. رب کو بھی پتا ہے کہ اس نے نسبت میرے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے, اور بندے کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے, سنبھال لے گا. پتہ ہے پیر عبد القادر جیلانی
جن کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں. ایک نام میرے خیال میں یہ نیچے نیچے القادر لکھا ہوا ہے, قدرت والا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, میں اس کا بندہ ہوں. وہ حالات کا محتاج نہیں, وہ وسائل کا محتاج نہیں, وہ سب کر سکتا ہے. وہ نئی دنیا قائم کر سکتا ہے, نیا جہان بنا سکتا ہے, وہ راستے کھول سکتا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں. پورے فیصل آباد میں بڑے عرصے سے گھوم رہا ہوں, ایک ہی بائک کے پیچھے لکھا ہوا ہے اللہ کا بندہ, باقی سب کسی نہ کسی کے ہیں. تو یہ انداز اپنائیے, آپ زندگی کے اندر ایک لطف پائیں گے. اسے کہتے ہیں ایمان. جو اللہ کا بندہ ہے پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں, کسی اور کی ضرورت نہیں. کیونکہ یہ جملہ وفا کا جملہ ہے. جب کوئی کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے اور وہ آگے سے کہہ دے پوت میں شادی شدہ, میرے سر دا سائیں ہے گا, تو بڑی جلدی دوجا ٹھوس ہوندا ہے. یہاں ڈورے نہیں چلتے. من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا. ایک طرف یہ سمجھایا گیا کہ ڈورے نہ ڈالے جائیں, اور جس نے کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے جو کسی کی ہو چکی ہے وہ میرا نہیں. منگنی پہ منگنی نہیں. شادی شدہ عورت کو والمحصنات کہا ہے, یہ پاک دامن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پلو کسی کے ہاتھ ہے. میرے معاملات میرے اللہ کے ہاتھ ہے. آپ پاک ہو گئے ہیں تو زندگی بھی رب پاکیزہ بنا دے گا. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں اپنے رب سے استخارہ کیا کرو. استخارے کا معنی ہے خیر طلب کرنا. ہمارے اکثر معاملات الجھے رہتے ہیں کہ جس نے سلجھانے ہوتے ہیں ہم نے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہوتا, اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہوتا. باپ کی نیچر جو ہے نا رب نے اپنے معیار کے مطابق بنائی ہے. توحید کے بعد متصل اللہ نے اب کو اور کو ذکر کیا ہے. وبالوالدین احسانا. اور باپ کا مزاج کیا ہے؟ باپ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے لیکن اولاد لینا ہی نہ چاہے, باپ چپ ہو جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, پنجابی چ دا سادہ ترجمہ کھاؤ خسماں نو جان دو, نہیں تو نہ صحیح. یاد رکھیے انا عند ظن عبد بی, بندہ میرے بارے میں جیسا گمان, جیسی رائے, جیسی سوچ, جیسا عقیدہ, جیسی فکر اپنا لیتا ہے میں اس کے ساتھ ویسی ڈیلنگ کرتا ہوں. کما تدین و تدان. تو نے ہمیں کبھی پوچھا ہی نہیں, تو نے ہمیں ہم سے مشورہ کیا ہی نہیں, تو نے خیر مانگی نہیں. یہاں تو بجلی کا میٹر ڈیمانڈ نوٹس کے بغیر نہیں لگتا, بھلے پورے علاقے میں کھمبے لگے ہوئے ہوں, تاریں بھی ہوں اور ٹرانسفارمر بھی ہوں, ڈیمانڈ نوٹس. اللہ کہتے ہیں بنا میں نے تجھے بغیر ڈیمانڈ نوٹس کے دیا ہے, لیکن زندگی کے معاملات میں تجھے ڈیمانڈ نوٹس دینا پڑے گا. مجھے اچھا لگتا ہے تو مانگے, تو رابطہ کرے, تو کہے. سنوارنا میں نے ہے. رب سے کہنا سیکھیے, کہنے کا ڈھنگ سیکھیے, اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ محبوب ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے تشہد. ہم نے تو خیر تشہد بچپن میں سیکھا ہے نا, لاؤ بالی میں پتہ ہی نہیں تھا, وہ بالی عمر پتہ ہی نہیں تھا کہ معنی کیا ہے. التحیات دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے سارے قولی عبادتیں, میرے بول, میرے جملے, میرے الفاظ اللہ کے لیے. والصلوات میرے سارے سٹیپ, میرے عمل, میرے معاملات, میری پریکٹیکل لائف اللہ کے لیے. والطیبات میری دولت, میری دنیا, میرے درہم, میرے دینار, میرے یورو, میرے ڈالرز, میرا روپیہ, میرا پیسہ, یہ بھی سب اللہ کے لیے. جب سب اللہ کا ہے میں بھی اللہ کا ہوں تو پھر وہ جانے, وہ جانے. یہ مزہ زندگی میں آپ نے کبھی چکھا ہو تو مبارک. 5 بچے ہیں باپ کے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں. سارے جو بھی کماتے ہیں نا لا کے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. باپ کہتا ہے یار کچھ آپ بھی کہتے ابو جی تسی جانو تہاڈا کام جانا ہے, اسی بھی تہاڈے تے بھی تہاڈا. جب آپ نے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں گرنے دیا تو اب بڑے ہو گئے ہیں تو آپ گرنے دیں گے؟ اگر اپنے قادر رب کو بندہ یہ کہہ دے اللہ مجھے خیر چاہیے, بھلائی چاہیے, مانگنی تجھ سے ہے, اور صرف 2 رکعت زیادہ نہیں, وضو کیجئے, مصلی پہ کھڑے ہو جائیے, گھر میں ہیں
دکان پہ ہیں آپ نا، کسی وہ فٹ پاتھ پہ کیوں نہیں ہے، ریڑھی اور چھابڑی میں کیوں نہیں، جائے نماز نہیں ہے کوئی بات نہیں، جگہ صاف ہے، 2 رکعت پڑھیے اور کہیے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہ مجھے خیر چاہیے، مجھے بھلائی چاہیے، مجھے نہیں پتا خیر کہاں ہے، تو قدرتوں والا، ساری ٹیکنالوجی تیری ہے، میری کوئی طاقتیں نہیں ہیں، اللہ تو علم والا، مجھے علم نہیں ہے، غیب کے علم بھی تو جانے۔ مجھے ایک مشورہ کرنا، ایک خیر ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیرا لی فی دینی و دنیای و معاشی، اللہ کوئی کام کرنے لگا ہوں، ارادہ میرا یہ ہے اور اس میں خیر ہے دین میں، دنیا میں، اور انجام کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اللہ اسے میرے مقدر میں لکھ دے۔ ایک تقدیر ہے جو اللہ نے تقدیر مبرم بنا کے تب لکھ دی تھی جب لوح محفوظ کو بنایا تھا اور قلم کو کہا تھا کہ اکتب ما کان وما یکون، یہ لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر چینج بھی ہوتی ہے، تقدیر چینج بھی ہوتی ہے، اللہ نے اس میں ایڈیٹنگ کا حق دیا ہے آپ کو۔ کیسے؟ آپ اللہ کو کہیں اللہ میری تقدیر بدل دے، اللہ میری تقدیر بدل دے۔ ہزاروں دعائیں کرنے سے پہلے اگر آپ یہ دعا کر لیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو، یہ بھی تو دعا ہے، تو اللہ میرے اس معاملے کو میرے مقدر میں نہیں بھی لکھا تو لکھ دے، اللہ لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اس نے مانگا ہے، ڈیمانڈ نوٹس بھیجا ہے، ہم نے دے دیا ہے، اور لکھا تھا مانگے گا تو دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اور اس کی مثال میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہے، میرے سے چھوٹے 2 جڑواں بھائی تھے، تب ایک فیڈر ملتا تھا، دونوں سائیڈ پہ نپل چڑھتی تھی، دونوں سائیڈ پہ اس کا منہ ہوتا تھا، ایک سائیڈ پہ نپل چڑھا کے اس کو بھر لینا، پھر دوسری سائیڈ سے جڑواں بچے ہیں ادھر، اس کو بھی دونوں نے پیتے رہنا۔ ان میں سے ایک تیز تھا، اس نے دوسرے سے چھین لینا، وہ صبر والا تھا، چپ کر رہنا، اس نے پی لینا، پینے کے بعد ماں کام کر رہی ہے، میں نوٹ کر رہا ہوتا تھا، پاس ہوتا تھا۔ تو جس نے پورا پی لیا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دینا، اماں نے پھر فیڈر بنانا لا کر کے دینا، اس نے چھین کے اس سے پھر پی لینا، وہ صبر سے پڑا ہوا ہے اور یہ پھر رو رہا ہے۔ تو رونے والوں کو ملتا ہے، چیخنے والوں کو ملتا ہے، مانگنے والوں کو ملتا ہے۔ مانگ اپنے اللہ سے، خیر ہے نا، بھلائی ہے تو کہ اللہ دے، میرے مقدر میں لکھ، میرے لیے آسان بنا، فیسرہ لی، آسان کر۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ، اللہ یہ امر میرے لیے شر والا ہے، برائی والا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے کر لے، لیکن تو جانتا اس میں شر ہے، فَقْدُرْهُ لِي، نہیں کہنا، یسرہ لی، نہیں کہنا، اللہ اگر اس میں شر ہے، اللہ اسے مجھ سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، پھر مجھے وہاں پہنچا دے جہاں خیر ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ کروں، لیکن یہ تو نے حالات پیدا کرنے ہیں، فاصرف عنی واصرفنی عن، اللہ پھر جہاں خیر ہے وہ میرے مقدر میں کر دے اور آسان کر دے، اور مجھے اس پہ راضی کر دے، مجھے اس پہ۔ یہ عادت بنائیں، اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے الحمدللہ، اگر نہیں آتی تو آج کا سبق یہ ہے کہ آپ کو حصن المسلم میں بھی ملے گی، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی ملے گی۔ اگر آپ کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہے، اس پہ آپ دعائے استخارہ لکھیں، مسنون آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گی، آپ اس کو لیں اور یاد کریں۔ یہ آپ کی زندگی کو آسان اور پاکیزہ کرنے کا پہلا کلیہ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا آزمایا ہوا، آزمودہ، بتایا ہوا، دیا ہوا مسنون نسخہ ہے، اور امت اس سے محروم ہوگی۔ یہ صحابی کہتے ہیں فی کل امر، ہمیں آپ ہر معاملے میں سکھاتے تھے، اور اسے لوگوں سے کروانا چھوڑ دیں، اس سے ہماری روٹی روزی اچھی خاصی چل رہی ہے۔ پر استخارہ 5000، جتنا مہنگا کام اتنا مہنگا استخارہ، 10,000، 20,000، بعض استخارے لاکھوں تک جا چکے ہیں۔ تو میرے بھائی استخارہ
ہوتا ہی وہ ہے جو بندہ آپ کرے. اپنے ناخن جیسی عمدہ خارش کوئی نہیں کرتا. آپ کو خارش ہو رہی ہے, آپ مجھے کہیں گے خارش کر دے, مجھے تو جگہ ڈھونڈتے ہی پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی, اور پھر میں زیادہ زور کی کروں گا یا آہستہ کروں گا یا تھوڑی دائیں یا بائیں رہے گی, پراپر جگہ پہ پن پوائنٹ کر کے جیسا عمدہ اپنا ناخن خارش کرتا ہے اور پراپر ضرورت کے تحت اتنی, لہٰذا استخارہ خود کیجئے. دوسری چیز, اہل خیر سے, تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا سیکھیں. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. آپ استخارہ کریں گے تو ناکام کبھی نہیں ہوں گے, اگر مشورہ کر لیں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی, شرمندگی نہیں ہوگی. مثال لیجئے, جو بچے شادی کا معاملہ اپنے والدین سے مشورے کے بعد طے کرتے ہیں نا, رب کی رضا پہ راضی, اب کی رضا پہ راضی, فیملی کی عزت اور سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے استخارے اور مشورے سے, کل کو اگر حالات خراب ہو بھی جائیں تو سارا خاندان ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار انہیں مشورہ کیتا سی, سمجھدار بنا, ہو گئے حالات. تو جے اپنا آپ وکھایا ہوئے پھر سارے کہیں بھی ٹھیک ہے ہوں. اور بڑا خوبصورت جواب ہے پنجابی میں اس کا, اور چوپ. بڑا اللہ نے بھی قرآن مجید میں جا بجا یہ کہا ہے, جب تو نے اپنی مرضیاں کی ہیں تو اب شکوے کس چیز کے؟ ما غرک بربک الکریم, کریم اور رحیم رب کے ہوتے ہوئے تو بھاگ بھاگ کے من مرضیاں کر کے آزادی کے نام پہ بھاگا ہے. اب حالات بگڑے ہیں تو ہمیں شکوے کیوں کرتا ہے؟ ہمیں نہیں, اپنے آپ کو ملامت کیجیے. لہٰذا ضروری ہے بندو سے مشورہ, اور بندو سے مشورہ کرنا. میں یہاں گزارش کر دوں, آج کل جن سے مشورہ لیا جائے نا وہ بھی بڑے تیز ہو گئے ہیں. خود ایک دکان پہ لاکھوں کما رہا ہے, کوئی بیچارہ کمزور آ گیا, جی اللہ نے تو اس فیلڈ چ بڑی روٹی روزی دیتی ہے, جی مینوں کوئی تھوڑا جہا مشورہ دے دو میں کام کر لواں. تے اگو جواب پتہ کی دے دا, پت کہ تینوں جو دسن ڈیا ہو میں نہیں, جان چھڈالا, میں بڑا اوکھا ہاں. نہیں, ایسے نہیں. مسلمان کے 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ, وہ نصیحت مانگے, وہ مشورہ مانگے, وہ بھلائی مانگے, وہ طلب کرے, اسے صحیح مشورہ دینا, گائیڈ کرنا, یہ ذمہ داری ہے. اور یہ عادت کب بنے گی؟ الدین النصیحہ, جب مشورہ دینے والا ناصح کے روپ میں آئے. نصیحت کرنا, نصیحت لینا, نصیحت دینا. لینے والا ہوگا تو کوئی نصیحت کرے گا, نصیحت کرنے والے سے خیر اور بھلائی لے لینا, حکمت جہاں سے بھی ملے لے لو, لیکن دینے والا بھی تو کوئی ہونا. ایک آدمی مسئلہ ہی پوچھنے آیا, جی اس کا شرعی حل کیا ہے, میں اپنی طرف سے اس کو بغیر دلیل کے ٹکوسلا چھاڑ دوں تو یہ بات نہیں ہوگی, یہ خیر نہیں ہے. الدین النصیحہ للہ ولرسولہ, کتاب اللہ سنت رسول اللہ, اس کے مطابق مشورہ دینا اور مشورہ لینا, یہ اصل نصیحت اور خیر خواہی ہے. یہ ہے دین. کما تدین و تدان. اچھے لوگوں سے مشورہ کیا کریں, ماں باپ سے مشورہ لیا کریں, ان کو چھوٹا نہ کریں, ان سے پوچھا کریں. پوچھ کے چلنے میں بڑا مزہ ہے, پوچھ کے چلنے میں بڑا مزہ ہے. وہ بیٹیاں سدا خوش رہتی ہیں جو اپنے گھر میں جتنی مرضی سگڑ ہوں, ساس سے آ کے پوچھ لینا, ماں جی ساڈے گھر چ تے ہور طرح بناؤندے سی, پتہ نہیں وہ ٹھیک سی کہ نہیں سی, تے تسی تے اپنی اولاد دی نیچر نو, عادتاں نو, گھر نو سمجھدے ہو, تے مینوں دسو میں کم کیویں کراں. میں نے خوش دیکھا ہے ان بہوؤں کو, خوش دیکھا ہے اس ساس کو, خوش دیکھا ہے اس گھر کو جس میں بیٹی پوچھ لے, بہو پوچھ لے کہ ماں جی ایدے چ کی کرنا ہے. یقین کیجئے بیٹا مرضی سے بھی کر لے گا, لیکن اگر ابو سے پوچھ کے کرے گا نا تو اس زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. پوچھنے کی عادت بنائیے, من مرضیاں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے, وہ ذہن میں رکھیے. پوچھنا ان سے ہے جو حسد نہیں کرتے, جو حسد نہیں کرتے. اور دنیا میں صرف 2 ہستیاں ہیں, میں نے جو پڑھا ہے کہ وہ حسد نہیں کرتی, ایک ماں باپ اور ایک استاذ. لیکن آج کے دور میں استاذ بہت اس نقطے کو بھول گیا ہے. پی ایچ ڈی کر کے جس کرسی پہ بیٹھا اسے ڈر ہے کہ میرے شاگرد نے کر لی تو یہ مجھے ہی چیلنج کرے گا. باپ کو نہیں ہوتی فکر,
ماں کو نہیں ہوتی. بیٹا اور بیٹی بلند مقام پہ چلے جائیں تو نیچے بیٹھ کے باپ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا پتر ہی. کبھی استاد کہا کرتا تھا یہ میرا شاگرد ہے. تو پوچھئے اس سے جو آپ کی بھلائی کرنا چاہے دل سے اور جو جلے. اس کا اصول اور قاعدہ پاکیزہ زندگی کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان. اپنی ہر بات کا وقت سے پہلے سٹیٹس مت لگا دیا کرو, تشہیر مت کیا کرو, اشتہار بازی, کمنگ سون کمنگ سون. اپنی پلاننگز پہلے لوگوں پہ عیاں مت کرو. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہو جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کی آگ ایسی ہے, پٹرول پمپ کو لگی ہوئی آگ اتنی خوفناک نہیں جتنی حسد کی آگ من میں لگ جائے تو وہ نعمتوں کو کھا جاتی ہے. لہٰذا اپنے منصوبے, اپنے معاملات شریکاں تو ذرا لکا کے, لیکن ساتھ یہ ذہن بنایا کریں یہ جملہ لکھنا اچھا نہیں ہے, نکال دیں اس کو, یہ خیر اور بھلائی میں نہیں ہے. گاڑی کے سامنے لکھنا جلنے والے کا منہ کالا, تو پچھلے پاسے لکھنا شریکاں نو آگ لگ دی, یہ درست نہیں ہے. ممکن ہے اسے نہ بھی لگی ہو لیکن آپ کا یہ جملہ آگ لگا دے گا. میں نے آج تک جو مثبت جملہ دیکھا ہے, فیروز وٹواں سے گزر رہا تھا, ایک ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوا تھا رب نہ مارے تے شریکاں دے واسدہ روگ نہیں. چلیں اس جملے میں کچھ پاور ہے, اس بات ہے. لوگوں یاد رکھیے جب آپ زندگی میں مشورہ کرنے لگ جائیں گے, رب سے استخارہ اور خیر کی طلب کرنے لگ جائیں گے, اللہ پر توکل اور یقین کر لیں گے, آپ کی زندگی آسان ترین ہوتی چلی جائے گی. اور اگلا اصول اپنی زندگی میں لائیے کہ اللہ برکت والا دے, زیادہ نہیں. دونوں میں فرق ہے. ہم زیادہ کے چکر میں پڑ گئے, سمیٹتے سمیٹتے, جس کا نہیں ہوتا ٹریا جاندہ ایویں ہی کسی دا ایویں نکر چ پلاٹ ویکھ لیا نا, پورے مرلے دا بھی نہیں, کارنر چونے اتنے جا کے تھوڑا اور بڑھا لیا, اتنے جا کے اور بڑھا لیا. رضا آباد پاکستان چوک میں ایک بلڈنگ بن رہی ہے, نیچے سے تھوڑی پھر بڑھتی بڑھتی پھیل رہی ہے. دنیا ویکھ کے آندی یار کیڈا مقدر, اتنا کی مل جائے نا کافی ہے. جب اللہ وہ دے دیتا ہے نا, جب وہ دے دیتا ہے کہندا نہیں یار اب مرلے 1.5 چ گزارا نہیں, 2.5 مرلے والا چکر نہیں, یہ 5 ہو جائے نا کتے, پھر 5 والا 10 کے چکر میں, 10 والا کنال کے چکر میں, کنال والا کتے باہر جا کے ایکڑ کا لب جائے نا, فیملی وڈی ہو گئی. حالانکہ رہ یہ 2.5 مرلے میں بھی رہا تھا جب کرائے پہ تھا. یوں کرتے کرتے اب کچھ شمالی علاقوں میں ہو جائے نا, وہاں جا کے کہتا نا کوئی باہر کے ملک سوئٹزرلینڈ میں ہو جائے, خواہشات کا جال مت پھیلائیے, یہ آپ کو جکڑ لے گا اور آپ کی زندگی کو اتنا پراگندہ کر دے گا, پھیلا دے گا کہ آپ سمٹ ہی نہیں پائیں گے. سمٹیے اپنے آپ کو, سمیٹیے. اور سمیٹنے کا طریقہ کیا ہے, جب تھوڑی وسعت کی طرف ذہن جائے تو ماضی یاد کیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اکثر دیکھا ہے, 2 باتیں ان کے اندر خوبیاں تھیں, بڑی بڑی خوبیاں لیکن 2 بڑی تھیں سمیٹنے کی. پہلی چیز, جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے اور اشارے کے اوپر کیسر و کسرا کانپ رہے تھے, تو یہ کسی شاہی تخت کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے. مدینے سے باہر نکل کے ہررا, اللہ آپ کو دکھائے مدینہ, جب مدینہ دیکھیں تو ہررا جائیے گا, اور یہ قباء سے آگے کا علاقہ ہے, پتھریلا, چاروں طرف پتھر ہی پتھر, سنگریزے. وہاں ببول اور کیکر کے درخت کے نیچے سرانے کا بازو بنا کے لیٹ جاتے تھے, اور جو انگوٹھی تھی اس پہ لکھا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر, مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندے آ کل مٹی دے تھلے. یہ جتنی خواہشات پھیل رہی ہیں نا, اس میں تیرے وجود نے موت تک تیرا ساتھ دینا ہے بس, اور تیری نسل نے قبر تک ساتھ دینا ہے. تیرے عمل نے اور تیری فصل نے وہ تیرے ساتھ جانا ہے. گٹھڑیاں سوچ کے باندھ کیا رہا ہے, جو آگے کام ہی نہیں آنی, آگے جانی نہیں, وہ باندھ رہا ہے. تو محدود کیجئے اپنی خواہشات کو, خواہشات کو محدود کیجئے. اور دوسرا, جب بندے میں آ جانا کہ میں بڑا پھنے خاں, اے جنے پلازے بنائے نے, اور لوگ کہیں یہ دی ریڑھی ہندی سی, بندہ چوڑا ہوئے, نہیں,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور کیسر و کسرا کی شکست کی بات ملتی تو کہا کرتے تھے عمر او ویلا یاد کر جدوں اٹھ چراؤن جاندا سی تے پیو آندا سی عمر تینوں اٹھ بھی چراؤنے نہیں آوندے تو کریں گا کی وہ وقت یاد کر لیا کریں. زندگی بڑی ایزی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی, پاکیزہ ہو جائے گی, پر لطف ہو جائے گی, با مزہ ہو جائے گی. اور میں کہوں گا کہ کدی کدی نا سادی گنڈے نال بھی روٹی کھا لیا کرو. یہ صرف ارائیاں دا خاصہ نہیں, یہ بر صغیر دی خوبی. ایک وقت تھا جب ہجرت کر کے آئے تھے, جب کچھ نہیں بچا تھا, جب پانی میں خشک ٹکڑے بھگو کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کھائے تھے تو کچھ تھا پیچھے. تب تلبینہ نہیں بنا, تب شرید نہیں بنی, تب بکرے ذبح نہیں ہوئے, تب جو ہے وہ جشن نہیں منایا گیا. مشن مکمل ہوا ہے مگر پھر بھی خود کو سمیٹے ہوئے ہیں. اور ام ہانی کے گھر جا کے پانی کے اندر خشک ٹکڑے بھگو کے میرے محبوب نے کھا کے دنیا کو بتایا کہ یہ اتنا بھی اہم نہیں ہے جتنا بنا لیا ہے, تھوڑا خود کو ایزی لیں. اس کے بعد اگلا اصول, قاعدہ اور ضابطہ کہ جو غیر متعلقہ کام ہے نا ان میں انٹرفیئر مت کریں. ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کتے آگ لگی ہوئے نا سارے بھج پئی دا, اچھی بات ہے لیکن تماشا دیکھنے کے لیے مت جائیں. عبداللہ پور پل ہے نا جو یہ اسٹیشن سے آگے, ایک تو وہ آگے ہے یہ والا, یہ جب انڈر پاس بن رہا تھا تو نہر کے ساتھ جو کھدائی ہوئی تھی پانی اس میں آ گیا, ادھر ساتھ میں کالج کی طرف چلا گیا. موٹر سائیکلوں کا جو رستہ بنا ہوا تھا اس سے جانے والے اتر کے دیکھنے لگ گئے کی ہونڈیا ہے. تازی شادی ہوئی ہے, نیا جوڑا ہے, انہوں کھلار کے موٹر سائیکل کہندا کہ میں آیا, تو 2 منٹ وہ روک دی بھی رہی, کہندا نہیں میں آیا. ویکھن گیا جتھے کھلوتا سی اتھوں بھر تھلے ڈگ پئی, 4 لوگ مرے تھے. اس انڈر پاس نے 4 لوگوں کی جان لی ہے. اور سبب کیا تھا کہ جو کام میرا متعلقہ ہے ہی نہیں میں اس میں دلچسپی لے کے جا کے ایویں اپنے آپ نو پھائے لاؤنا, یہ ہماری عادت بن گئی ہے. معاملہ سسٹر کا ہے, بھائی کے ساتھ ہے, وہ سمیٹ لے گی, مینوں داسے کی کردا, بس تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. اللہ کی قسم ہمارے گھروں کی تباہی کبھی نہ ہوتی اگر میاں بیوی کے درمیان رہتی. اور یہ اسلام نے اتنا حسن دیا ہے اس معاملے میں, کیا فرمایا, طلاق ہو بھی رہی ہے, غصے میں ہوئی ہے, پیار میں ہوئی ہے, نفرت میں ہوئی ہے, محبت میں ہوئی ہے, ناچاکی میں ہوئی ہے, طلاق دے لی ہے, کوئی بات نہیں, فوری فون مت کھڑکا دو, حوصلہ کرو, حلم. یہ اگلا ہے کہ بردباری, تھوڑا تحمل, تھوڑا حوصلہ, انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیں کسی کو, خود بھی نہیں کریں, دوسرے بندے کو بیچ میں نہیں آنے دیں. دراڑ آئے تو اسے مزید پھیلایا نہیں جاتا, اسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہم ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, یہ مزاج ختم کریں. کہا کہ طلاق دے لی ہے نا تو عورت 90 دن تلک اپنے شوہر کے گھر کو نہیں چھوڑے. باپ لینے آ جائے, ماں لینے آ جائے, بھائی لینے آ جائے, رشتہ دار لینے آ جائے, ماموں چچے آ جائیں, بڑے بڑے مہربان خیر خواہ آ جائیں, شوہر کے گھر کو نہیں چھوڑنا. یہ اصل امتحان کا ٹائم ہے. بنے سنورے, پہلے سے اچھا پکائے, اچھا پہنے, اچھا کھلائے. ممکن ہے جس وجہ سے شوہر غصے میں ہے, دیکھے کہ اس میں چینج آ گئی ہے, تبدیلی آ گئی ہے, میرے طلاق دینے کے باوجود بھی اس نے گھر نہیں چھوڑا, یہ نہیں جانا چاہتی, ذہن بدل جائے اور رجوع ہو جائے. لیکن جب ہم اسی وقت جب کام گرم ہوتا ہے آن لائن ویڈیو کالنگ کر کے, اس لیے بھن نو ایتھے دتا سجے نو ویچیا سجے چھتر کھان نو, بس وہ اپنے اپنے کام چھوڑ کے جذباتی 1 to 5 کک لگی آئے, ٹھا تھڑا, ادھر سے تڑاک تڑاک, ادھر سے طلاق طلاق, پکڑا اٹھایا لے گئے, ادھر رات کو بچوں نے ستایا, ادھر بچوں کی یاد نے ستایا. پھر کوشش کی تھی فون تے چوری چوری مل پئی ہے, بھرا نے کیا خبردار ٹنگا پن دوں, جتھے مینوں لب دی اوتھے تینوں, یا آنا نہیں سی ہن آ گئی تے جانا نہیں. یہیں سے تو بگاڑ زیادہ بڑے ہوئے ہیں, یہیں سے تو حالات خراب ہوئے ہیں, یہیں سے تو کام بگڑا ہے, زندگی کا سکون ختم ہوا ہے. جب تم تھی اور وہ تھا, تم دونوں تھے, کوئی تیسرا نہیں تھا, تمہارا اپنا گھر, اپنا بیڈ روم تھا, حتیٰ کہ ساس سسر سالہ, کوئی دیور جیٹھ, کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں, بیڈ روم کا معاملہ تھا, اس میں حل کریں, زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. لیکن کر کے دیکھیں, اسے
پھیلائیں نہیں، آگ نہیں لگائیں، اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ، کیونکہ اصول بڑے ہو سکتے ہیں لیکن موٹے موٹے کچھ ان پہ عمل ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ ہم آسان، ہمیشہ کوشش کریں، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ زیادہ کے چکر میں نہیں پڑیں، اللہ سے برکت والا مانگیں اور حلال مانگیں. اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا. یہ حلال اور طیب جو ہے یہ واسع ہوتا ہے، یہ واسع ہوتا ہے. اور اس کی ہم مثال رکھتے ہیں. مجھے ماں جی نے بھیجا کہ آدھا کلو گوشت لے آنا. میرا زندگی میں یہ پہلی شاپنگ تھی گوشت کی، باقی چیزوں کی نہیں، گوشت کی. میں گیا آدھا کلو، اس نے گوشت دے دیا. آدھا کلو کیا ہوتا ہے؟ ہم تھے، ہماری ایک اور فیملی بھی تھی. ماں جی نے گوشت وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی، شوربے والا بنایا، بیچ میں کچھ آلو ڈالے. ہم نے بھی کھایا، آنے والے مہمانوں نے بھی کھایا. ماں جی نے 2 پیالیاں بھی بھر دیں شوربے والی، ہمسایوں کو بھی دے آئے. آپ یقین کریں ماں کے انتخاب کے ساتھ جو ایک بوٹی اس شوربے میں آتی تھی، اس شوربے کا مزہ مجھے دوبارہ نہیں ملا. تھوڑا تھا مگر برکت والا، وسیع اور کھلا ڈلا. تے ہن ماشاءاللہ 2 بندے آ جان، 5 کلو گوشت پکا لئیے، انہوں نے بوٹی پسند نہیں آتی، کھانی کیڑی نہیں. اللہ سے رزق حلال مانگیے، پاکیزہ مانگیے، حلال اور پاکیزہ. بسا اوقات ہم حلال کھا رہے ہوتے ہیں، پاکیزہ نہیں ہوتا. مٹن کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس پیسے سے لیا ہے وہ کسی کو ڈن ڈال کے، کسی کو پارٹی ڈال کے، کسی کو ماشاءاللہ ٹریٹ ڈال کے، اس کی کوئی چیز وہ کامیاب ہوا ہے تب وہ ناکام ہوا ہے، تب اس کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تب ملی ہے، تب نفع ہوا ہے تب نقصان ہوا ہے، تب یہ کر کے جو کھا رہے ہیں، کھلانے والا دل سے کھلا رہا ہے یا زبردستی؟ یہ پیسہ رشوت کا ہے، ڈاکے کا ہے، چوری کا ہے. ارے کھا تو مٹن رہے ہو، کھا تو بیف رہے ہو، جانور تو حلال ہے، مگر جس سے لیا ہے وہ بھی حلال ہے. حلالن طیبا، جسے دل مانے. تیرے رب کی چاہت یہ ہے کہ تو جو بھی کھائے پاکیزہ نفس ہو کے صاف ستھرا کھائے، تاکہ تیرا وجود اس سے بنے اور اچھا بنے اور اندر حلال جائے. یتیم کہہ بھی دے کے کھا لے، پھر بھی پرہیز کر. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. کیونکہ یہ تو حلال نہیں کھا رہا، یہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہا ہے، یہ تیرا پیٹ جہنم بھرے گی. حلال اور پاکیزہ تھوڑا کھا لیں، اللہ سے تھوڑا لے لیں، برکت والا مانگیں. اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری اولاد میں برکت ڈال دے. اللہ کو کہا کریں اللہ میری زندگی مبارک بنا دے، پاکیزہ بنا دے، بابرکت بنا دے. اللہ میرے اعمال بابرکت بنا دے. اور یہاں گزارش کروں گا، بابرکت عمل کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیں، صرف 2 رکعت، یہ بابرکت ہے. اللہ اس کو اتنی برکت دے دے گا. آپ سنت کے مطابق دکھاوے کے بغیر دل میں ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے جنت کے اندر الاٹمنٹ کتنی ملے گی؟ جو ٹینڈر ہے نا جنت کی 2 قسمیں، الجنت قیان. جب معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آباد جنت بھی دکھائی گئی جس کے مکان تیار کر دیے گئے، محلات بنا دیے گئے، سجا دی گئی ہیں، حوریں بٹھا دی گئی ہیں. اللہ نے جنت میں بھی بندے کی سوچ کو مد نظر رکھا ہے. تو سبحان اللہ کہے. وہ جو ٹینڈر جنت پڑی ہے نا، اس میں تیرے نام کا درخت لگا کے اس کی شاخیں پھیلا کے تیرا قبضہ کروا کے تیرے نام کروا دوں گا. تیرا گھوڑا 100 سال تیز ترین عربی النسل دوڑتا رہے، جتنی مسافت طے کرے گا اتنے پلاٹ تیرے نام. میں نے کیا کہا تھا کہ آپ دل میں کہہ لیں، اللہ کو کہیں کہ اللہ تیری ذات واقعی پاک ہے، تو اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، سوچ سے بڑھ کے دیتا ہے. یہاں سے تو میں نے چلے جانا ہے، یہاں تو صرف قبر ہے. اللہ اگلی زندگی آسان کر دے، پاکیزہ بنا دے. آپ نے دل میں بھی کہا ہے، کسی نے نہیں بھی سنا نا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، واقعی نہیں ہوں کہ آپ کہیں سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کہلوانا بڑا اچھا ہے. لیکن اگر دکھاوا آ جائے کہ کس نے زیادہ زور کا کہا ہے اور کتنے زور کا کہلوا لیا گیا ہے، مزہ نہیں رہتا. اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کرنا ہے. لیکن اللہ کو ریا اور دکھاوے پسند نہیں ہے. بابرکت زندگی بنانے کے لیے اللہ کے ساتھ جڑیے. اور آخری گزارش، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. آپ نہ لوگوں کی کیٹاگریز دیکھ کے اس کے مطابق ان سے ڈیل کریے. انزل الناس منازلہم. یہ شریعت نے اتنا خوبصورت اصول دیا ہے، اتنا خوبصورت.
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام مرتبہ دیجئے. اس میں اپنے بڑوں سے وقار کے ساتھ رہنا جینا سیکھیے. جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، ان کو وقار اور عزت دیجیے. میں فخر نہیں کرتا، میں مٹ کے کہتا ہوں، ممکن ہے میرا رویہ برا لگتا ہو، اچھا لگتا ہو، لیکن جس نے بھی دین پڑھا ہے نا، دین، میں اسے اپنی ذات سے بڑھ کر کے پروٹوکول دیتا ہوں، معزز سمجھتا ہوں، اپنے سے اچھا گردانتا ہوں. میرے اندر مجھے اپنی خامیوں کا پتہ ہے. دوسروں کو برا کہنے کی عادت جو ہے نا، ہمیشہ انا، عجب پسندی، خود پسندی، یہ بندے کو ہلاک کرتی ہے. ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے. اپنے کو اپنے مقام پہ رکھیے. میرے ابو مجھ سے بڑے ہیں، میرے دادا ابو مجھ سے بڑے ہیں، میرے چچا جی مجھ سے بڑے ہیں، میرے چچا جی مجھ سے بڑے ہیں. میری عمر سے جو بھی بندہ محلے گلی میں بڑا ہے وہ باوقار طور پہ میں نے اس کو ملنا ہے. ایسے ملوں کہ اس کا وقار مجروح نہ ہو، وہ کسی مسلک کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا ہو. مدینے میں ایک عیسائی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کی عزت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جس طرح بدترین رویوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے نکالا، یہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بوڑھا مانگ رہا ہے بڑھاپے میں، اس کی زندگی باوقار بنا دی. کہا اس کو بیت المال سے دیا جائے، اسے مانگنا نہ پڑے. وقار، وقار صرف یہ نہیں ہے، بلانے میں، لب و لہجے میں، انداز میں، پیار میں، اور دوسرے کو بڑا سمجھ کے تھوڑا جھکیے، رب جھکی شاخوں کو پھل لگا دیتا ہے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. ادب یہ نہیں ہے کہ سر قدموں میں رکھ دے، سجدہ اللہ کے لیے ہے. تعظیم کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اسے مد نظر رکھ کے اپنے بڑوں کو وقار دی. یہ ہے انزل الناس منازلہم، چھوٹوں کو پیار. اور چھوٹوں کا پیار یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں صرف گلے لگائیں، ماتھا چومیں، ہاتھ چومیں، پیار کریں، محبت کریں. یاد رکھیے کہ یہ کل کی تیار ہونے والی ہے، اور نرسری کی حفاظت کی جاتی ہے. نرسری کو ڈھانپا جاتا ہے، ان کو ٹنل میں لایا جاتا ہے، انہیں موسمی اثرات سے بچایا جاتا ہے، ان کا تحفظ کیا جاتا ہے. چھوٹا کسی کا بھی ہو، وہ اپنا ہے، وہ میری قوم کا ہے، وہ میرا مستقبل ہے، وہ اس قوم کا ایک پلر ہے، ایک ستون ہے. کبھی چھوٹوں کی حوصلہ شکنی مت کریں. آپ جتنے مرضی عہدے پہ چلے گئے، آپ کے پاس کوئی چھوٹا آ گیا ہے، انزل الناس منازلہم، اسے کرسی پہ بٹھا دیجئے. خود سامنے کھڑے ہو کے ذرا تصور کی دنیا میں سوچئے، یہ کام مجھے ہوتا، میں اتنی دھوم میں آیا ہوتا، امید رکھ کے آیا ہوتا، اور مجھے باہر دربانوں نے روکا ہوتا، کمرے میں نہ آنے دیا ہوتا، یا میں پہنچ گیا ہوتا اور میں کہتا کہ نہیں یار کل آویں یا میرے کو نہیں ہونا. یہ اگر ہم سوچ لیں تو اللہ کی قسم ہماری پوری دفتروں کی زندگی پاکیزہ ہو جائے. سوچئے، یہ کسی کسی میں ظرف ہوتا ہے، سب میں نہیں ہوتا. مجھے والد صاحب حج پہ آئے 96 میں، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. میں نے کہا کہ چلے جدہ سے جا کے وصول کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، لے کر کے آؤں گا، ذرا ان کے لیے بھی آسانی، میرے لیے بھی. تو ایک چاہت تھی، میں نے اپلیکیشن لکھی، اپنے پرنسپل کے پاس لے گیا، کلیت الشریعہ کے عمید الکلیہ. میری درخواست پکڑ کے پہلے ہینڈ رائٹنگ دیکھتے رہے، اس کے بعد کچھ جملے اور بولے. آنسو گری جا رہے ہیں، آنسو گری جا رہے ہیں. مجھے پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا یہ تیری جگہ پہ اگر میں ہوتا اور میرے بھی ابو باہر سے آئے ہوئے ہوتے تو میرے بھی جذبات وہی ہوتے جو تو نے اس ورق پہ منتقل کر دی ہیں، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا. وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. درخواست کے اوپر آنسو ہیں. مگر کہنے لگا بیٹا تیرے باپ نے اتنی جدائی برداشت کی ہے، تنہائی برداشت کی ہے تیرے کچھ بننے کے لیے. تو نے جب لینے جائے گا نا وہ پیچھے سے رہ جائے گی. انہوں نے آ تو جانا ہی ہے، مکہ آئیں گے، مکے سے مدینہ آئیں گے، اس میں ٹائم نکال کے مل لینا، لیکن میں تجھے چھٹی نہیں دے سکتا.
میں نے استاذ کے بارے میں معمولی سی بھی نفرت نہیں رکھی، وگرنہ یہ جگہ آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، جذبات کیا ہوتے ہیں، کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ میں نے دوسرا راستہ ڈھونڈا اور ذہن میں آیا کہ جب مشکل ہو تو اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کے بارے میں بتایا کرو۔ انزل الناس منازلہم، بندہ بن کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤ۔ اصحاب غار پھنس گئے تھے، پھنسے ہوئی حالات میں زندگی مشکل ہوتی ہے، آسان کیسے ہوگی؟ ایک کہنے لگا اللہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کا عمل پسند ہے، اللہ وہ میرا زنا کا موقع تھا اس سے بچنے کا اگر عمل پسند ہے، اللہ 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 اللہ، اپنے اپنی نیکیاں خوبیاں گنواتے گئے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ نے مشکل آسان کر دی، زندگی پاکیزہ بنا دی۔ اب ان کے اخلاص کو دیکھ کے، تڑپ کو دیکھ کے، علمی محبت کو دیکھ کے میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی، نفرت نہیں بڑھی، لیکن راستہ خواہش تو تھی۔ میں نے اظہار کیا کہ میں نے کہا جی آپ کی میرے بارے میں یہ محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے، آپ نے کچھ بنایا ہے، لیکن میں نے چھٹی لینی ہے۔ کہیں بیٹا تو 3 دن بھی کھڑا رہے تو یہ چھٹی نہیں ملنے والی۔ میں نے کہا آپ کے سر کے اوپر جو چیز ہے اسے دیکھیں گے؟ انہوں نے گھوم کے ایسے دیکھا تو کہنے لگے نعم ایز اے درع الکلیہ، یہ کلیہ نے درع جیتی ہے، اور کالجوں کے مابین یونیورسٹی کے فیکلٹیز کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں ہمارے فیکلٹی نے اس کو ون کیا ہے۔ میں نے کہا شیخ ذرا نیچے نام پڑھیں، یہ آپ نے کس کی وجہ سے ون کیا ہے؟ تو نیچے نام میرا لکھا ہوا تھا۔ ایسے دیکھ کے درخواست پکڑی ہے، آنسوں کے اوپر سے نیچے سے سائن مار کے کہا یلا روح، جائیے جا کے ابو کو لے۔ نا امید نہ ہوں، اپنا کوئی اچھا سے اچھا عمل ایسا رکھیں کہ رب کو پیش کر سکیں، کوئی خوبی آپ میں ہونی چاہیے، نا امید بھی نہیں ہونا، اور لوگوں کو ان کے بارے میں منفی سوچ بھی نہیں رکھنی۔ عزت اور مقام اور مرتبہ، کام نہیں بھی ہوا کوئی گل نہیں، ہمارا اگر مقصد پورا ہو جائے تو بلے بلے، نہ ہو تو کون؟ سکے باپ کو بیٹا کہہ دیتا ہے اچھا پیو بڑا نو رونا ہے، جمیا کہدے لئی سی، جب آ کے کھوا نہیں سکتا تو کہدے لئی سی؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے کبھی نہیں، انداز یہ نہیں اپنا ہے، زندگی مشکل ہو جائے گی، تیری بھی، باپ کی بھی، لوگوں کی بھی۔ اگر کام نہیں ہوا بسم اللہ، اور اس پہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ لاکھوں لگا کے جب کانفرنس رکھی جاتی ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، اشتہار لگائے جاتے ہیں، تو وہاں حاضری 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا انتظار کرتے کرتے دعا کا وقت آتا ہے مگر وہ نہیں آتے۔ یہاں تیرا امتحان ہے، تیرا میرا امتحان ہے۔ کانفرنس رکھی تھی تربیت کے لیے، اگر ایک نہیں آ سکا تو 2 لیکچر کافی ہیں، لیکن اگر یہاں پراپوگنڈا منفی شروع ہو گیا، جب خطیب نے ٹائم دیا تھا وقت پہ پہنچنے کے لیے، مخلص ہو کے رب کی ذات کے لیے اور اصلاح کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس کا اجر کھڑا ہو گیا۔ انسان ہے، اگر کوئی مشکل بنی ہے نہیں آ سکا اور وہ سچا ہے اس بات میں، تو پھر تیری باتیں، تیری کانفرنس کا اجر بھی لے ڈوبیں گی، تیری زندگی کو بھی لے ڈوبیں گی۔ انزل الناس منازلہم سے بھی تو فارغ ہے، زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی نہ کوئی عذر رکھیے۔ اور اس طرح کے مجھے بے شمار کردار ملے ہیں، ان میں سے ایک گجرانوالہ کا بھی کردار ہے۔ 3 مرتبہ شاہ صاحب نہیں پہنچ سکے، اس بندے نے ماتھے پہ 1 مرتبہ بھی بل نہیں دیا، اگلے دن دوسری کانفرنس میں آ گئے، وہ گیا، عزت سے ملا، لوگوں نے کہا یار کل نہیں سی آئے، آج آ گئے۔ اس نے کہا کہ کل ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں آ سکے۔ بندے کو بسا اوقات 1 گھنٹہ پہلے مسئلہ ہوتا ہے، اگلے گھنٹے میں نہیں ہوتا، تو میں ان کو کیوں برا کہہ کے اپنے عمل ضائع کروں؟ انہیں بہتر پتا تھا، وہ اسی فیلڈ کے ہیں، دن رات اسی میں کام کرتے ہیں، کوئی مشکل بنی ہوگی، بسا اوقات بندے کا دل ہی نہیں کرتا، کھانا کھا کھا کے بندہ تھک نہیں جاتا، ناشتہ بنا کے سامنے بھی رکھا ہو تو بندہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، لیکن ہم یہاں انہیں فرشتے سمجھ لیتے ہیں۔ انزل الناس منازلہم، انسان کی حیثیت پہ لا کے اپنی جگہ کھڑے کر کے کہ میری مشکل ہوتی، ایمرجنسی بنی ہوتی، میرے بیٹے کا لاشا میرے ہاتھ پہ ہوتا تو کیا میں یہ کام کرتا؟ میں نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھ پہ رکھے، ایک ہاتھ سے فون کر کے جاتے ہوئے ایمبولنس کی طرف بولا ہے کہ یار آج رات والے پروگرام میں نہیں آ سکتا، مجھے سامنے سے گالیاں ہی ملی۔
میں نے 5 سال اپنی ماں کے لاشے کو، اور یہ لاشا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن بیمار ہو، تکلیف میں ہو، ٹینشن میں ہو، انسان کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لاہور پروگرام ہے، کالا شاہ کاکو پہنچ گیا ہوں اور ایمرجنسی میں مجھے لوٹنا پڑا تو لوٹا، لیکن دنیا سے کبھی اچھا جملہ سننے کو نہیں ملا۔ ان کی بھی زندگی بھی اچھی نہیں، میری بھی ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں رہی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مقدر میں تھا وہ ہو کے رہنا تھا، جو رب نے چاہا ہے اسی میں بہتری ہے، والخیر فی ما اختار اللہ، میں نے تدبیریں کی ہیں، محنت کی ہے، سامان کیا ہے، اور میں نے کانفرنس کو کامیاب بنانا چاہے، میرے رب نے اگر نہیں ہونے دیا تو اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو یہ میں اپنی فیلڈ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، آپ کی فیلڈ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ سبق کو دوہرا لیں، یاد رہے گا۔ پہلا کیا ہے کہ آپ ذہن بنائیں کہ آپ کا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ میرا ہے کون ہے؟ اللہ۔ آپ جنگل میں بھی ہیں، کہہ دیں اللہ میرا ہے، وہ قادر ہے، وہ دے گا۔ اور اللہ پر توکل اور ایمان، عمل وہ کریں جس میں صلاحیت ہو اپنے آپ کو منوانے کی، مذکر یا مؤنث ہے، مرد یا عورت ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے استخارہ کیا کریں، اچھے خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کیا کریں، اور غیر متعلقہ افراد سے اپنی بات کو ذرا چھپا کے رکھا کریں، اور غیر متعلقہ امور میں ایسے انٹرفیئر کر کے اپنی زندگی کو اور اس کی خواہشات کو مت پھیلائیں۔ اللہ سے مانگیں، برکت والا مانگیں، تھوڑا مل جائے بابرکت ہو۔ 12 بچے برکت والے نہیں ہو سکتے، اگر ایک بچہ بھی فرما بردار مل گیا ہے، ان 12 سے اچھا ہے جو نافرمان ہے، ان 12 سے اچھا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملے میں، رویے میں، بیوی کو بیوی سمجھیں، دنیا کی سب سے خیر خواہ سمجھیں، ماں کو ماں سمجھیں، یہ حقوق کو بیلنس کرنا سیکھیں، استاذ کو استاذ، شاگرد کو شاگرد، بڑے کو بڑا، چھوٹے کو چھوٹا، اپنے ہم عمر کو اپنے برابر کا سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کریں، اس سے اپنا تفوق اور برتری اور اظہار ماشاءاللہ جی میں یہ عجب پسندی کو چھوڑ کے چلیں، دنیا میٹھی ہو جائے گی، مزے کی ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا۔ جو لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، میرا مالک اسے بھلائی عطا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مجھے ویسے اعلان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، سارے جانتے ہیں کہ مدثر اسلامک سینٹرز، یہ ہمارے ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرنے والے احباب، یہ ان سے آپ کو سارا سامان ملتا ہے زندگیوں کی ٹیوننگ کرنے کے لیے، برین واشنگ کرنے کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، معاملات کی اصلاح کے لیے، ورلڈ وائڈ جو ہے یہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنے بچوں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر، جو بھلائی کا رہنما بن جاتا ہے، بتانے والا بن جاتا ہے، فلاں جگہ یہ چیز ملے گی، فلہ، اس کو بھی وہی ملے گا جیسا کہ کرنے والے کو اجر ہے۔ تو یہ لیجئے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔